دوستو، میاں بیوی کی ناراضگی اور ابلیس شیطان کا جشن۔ دوستو، رشتہ ازدواج میں شامل ہونے کے ساتھ ہی انسان کی زندگی میں ایک نئے اور خوبصورت راستے کا آغاز ہوتا ہے۔ لڑکی اپنے دل میں بہت سے خواب سجائے اپنے شوہر کے گھر میں قدم رکھتی ہے، اور شوہر بہت محبت سے اپنی بیوی کے ان خوابوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بہت سے سپنے سجائے جاتے ہیں، زندگی کی خوبصورتی کا احساس ہونے لگتا ہے، لیکن یہ کیا، زندگی کی خوبصورتی میں آہستہ آہستہ کمی کیوں آنے لگتی ہے؟ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس خوبصورت رشتے کی خوبصورتی کیوں کم ہو جاتی ہے؟ علم نفسیات کا ماننا ہے کہ ہم انسان صرف تجسس کی حد تک دوسروں کے لیے خاص ہوتے ہیں۔ جیسے ہی دوسرے کی شخصیت کا تجسس ختم ہوتا ہے، ساتھ ہی ہمارے جذبات بھی اس کے لیے ماد پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، پھیکے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ نفسیات کا یہ نظریہ کس حد تک درست ہے اور کتنے لوگ اس سے متفق ہیں، یہ ایک دوستو الگ بحث ہے۔ لیکن میاں بیوی کا رشتہ تو ساری زندگی کے لیے ہوتا ہے۔ اس میں سے محبت کی چاشنی کم ہو جانا اور بات روزمرہ کی لڑائی جھگڑوں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ روزانہ کی لڑائی ہو جانا دوستو زیادہ پسندیدہ نہیں سمجھا جا سکتا۔ دوستو، مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم بیان فرماتے ہیں کہ ابلیس ہر شام اپنی ایک مجلس لگاتا ہے جس میں تمام چھوٹے بڑے شیاطین اپنی روزانہ کی رپورٹ پیش کرتے ہیں کہ آج انہوں نے انسانوں سے کون کون سے گناہ کروائے۔ دوستو، پہلے ایک شیطان بتاتا ہے کہ میں نے آج ایک انسان سے چوری کروائی۔ ابلیس بغیر تاثرات کے کہہ دیتا ہے، اچھا ٹھیک ہے۔ پھر ایک اور شیطان بتاتا ہے کہ آج میں نے فلاں مرد اور عورت میں زنا کروایا۔ اس پر بھی شیطان کہہ دیتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے۔ پھر ایک شیطان کھڑا ہوتا ہے اور بتاتا ہے کہ میں نے آج فلاں میاں بیوی کو ایک دوسرے سے دور کر دیا۔ اس پر ابلیس خود کھڑا ہو کر اس شیطان کو گلے لگاتا ہے اور سب شیاطین سے کہتا ہے کہ یہ ہے میرا اصل جانشین۔ اب صرف اس ایک بیان کی روشنی میں دوستو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب میاں بیوی کی ناراضگی طول پکڑتی ہے تو ابلیس کی محفل میں کیسا جشن کا سما ہوتا ہے۔ میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے ہونا، یہ وقتی ناراضگی ہونا کوئی انوکھی بات نہیں۔ جب بھی دو لوگ ساتھ رہتے ہیں تو دوستو ایک دوسرے کی بہت سی باتیں ناگوار بھی گزرتی ہیں، بہت سی باتوں سے تکلیف بھی پہنچتی ہے، بہت سی باتوں پر غصہ بھی آتا ہے۔ یہ سب عام سی باتیں ہیں، لیکن ان عام سی باتوں کو جب شوہر اور بیوی اپنی ضد اور انا کی وجہ سے طول دے دیتے ہیں تو وہ ابلیس کو اور اس کے شیاطین کو ان کے مقصد میں کامیاب کروا دیتے ہیں۔ دوستو، میرے اس موضوع کے انتخاب کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ میں آپ لوگوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھانے لگ جاؤں۔ یہ آپ سب مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ ہمیں ضرورت صرف اس حکم کی ہے کہ ہم اپنے تمام تعلقات میں انسانیت کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ دوستو، جب ہم ہمیشہ یہ ذہن میں رکھیں گے کہ سامنے والا بھی جیتا جاگتا انسان ہے تو ہماری زندگی بہت پرسکون ہو جائے گی۔ شوہر اور بیوی کا ساتھ زندگی بھر کا ہوتا ہے۔ اس ساتھ میں اگر انسانیت، سمجھوتا اور محبت کی جگہ ضد، انا اور ہٹ دھرمی آ جائے گی تو پھر یاد رکھیں کہ آپ زندگی نہیں گزاریں گے بلکہ زندگی آپ کو گزارتی رہے گی۔ آخر میں تمام خواتین کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو عورت اپنے شوہر کی تابعدار ہو اس کے لیے پرندے ہوا میں استغفار کرتے ہیں اور مچھلیاں دریا میں استغفار کرتی ہیں اور فرشتے آسمانوں میں استغفار کرتے ہیں۔
اور میں تمام مرد حضرات کو صرف یہی بتانا چاہتا ہوں کہ اپنی بیوی کو کبھی بھی دکھ نہ دیں، کیونکہ بیویوں کی دنیا بہت چھوٹی ہوتی ہے، اپنے شوہر سے شروع ہوتی ہے اور شوہر ہی پہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو ابلیس کو جشن منانے کا موقع دینا ہے یا اس کے جشن کو ماتم میں تبدیل کرنا ہے، دوستو اس کا فیصلہ اب آپ کے ہاتھ میں ہے۔ دوستو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتلائیے، اور دوستو اگر آپ ایسے ہی اسلامک واقعات اور دل پر اثر کرنے والی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل اسلامک واقعات کو سبسکرائب کر لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔